السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 149۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ اللہ اکبر۔ یہ لمبی حدیث ہے، پہلی بات نوٹ کر لیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، ابو داود کی حدیث نمبر 149، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 274 ہے۔ الحمدللہ۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد ان عروة بن المغيرة بن شعبہ اخبرہ، بے شک عروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے اس کو خبر دی، انہ سمع اباہ المغیرہ، انہوں نے اپنے باپ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے، یہاں سے وہ مفصل واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مڑے، ایک طرف ہو گئے یا ایک طرف پھرے، وَأَنَا مَعَهُ، اور میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، قبل الفجر، فجر سے پہلے۔ غزوہ تبوک اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے، سنہری باب ہے۔ اس پر یعنی تخصصاتی مطالعہ ہمیں ایک ایک چیز کا کرنا چاہیے۔ غزوہ تبوک ماشاءاللہ سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے، ہمیں یہ واقعہ کی کتابوں سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہر طرح کی معلومات غزوہ تبوک میں جو کچھ ہوا، جو واقعات ہوئے، وہ سارے ہمیں پتہ چل جائیں۔ ایک شیخ تھے، سندھی شیخ تھے رحمہ اللہ، وفات پا گئے، محدث تھے، انہوں نے غزوہ تبوک کی تمام احادیث پر دراسہ کیا، وہ بہت اچھی کتاب ہے، نیٹ پر ہے، احادیث تبوک دراسہ کے نام سے لکھیں گے آپ، یہ کتاب مل جائے گی، اور بہت زبردست کتاب ہے۔ اللہ اکبر، عربی زبان میں۔ بہرحال قبل الفجر، فجر سے پہلے، فعدلت معه، تو میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گیا، جس طرف آپ مڑے تھے میں بھی اس طرف مڑ گیا۔ فاناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اونٹ کو بٹھایا، فتبرز، اور قضاء حاجت کی، ثم جاء، پھر آپ آئے، فسکبت علی یدہ، میں نے پانی ڈالا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر، من الاداوہ، ڈول سے۔ اللہ اکبر۔ فغسل کفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا، ثم حسر عن ذراعیہ، پھر اپنے بازوؤں کو سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹانے کی کوشش کی تاکہ بازوں کو دھویا جائے۔ فذاقا، تنگ ہو گئیں، کما جبتی ہی، آپ کے جبے کی دونوں آستینیں، وہ تنگ ہو گئیں، تنگ تھیں، یہ بازو ننگے نہیں ہو رہے تھے۔ فادخل یدیہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کیا، فاخرجہما من تحت الجبہ، تو جبہ کے نیچے سے ان کو باہر نکال لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس مسئلہ میں دلیل ہے، وضو کے اندر کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت بازو دھونا فرض ہیں۔ تو بعض مسلمان سردیوں میں جب سویٹر وغیرہ ڈال لیتے ہیں
وہ تنگ آستینوں والے ہوتے ہیں اکثر، تو وہ بغیر کوہنیوں بازو دھوئے ویسے ہی وضو کر رہے ہیں، بھائی وضو ہوا ہی نہیں، یہ سستی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وضو ہوا ہی نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں سویٹر کو اتار دینا چاہیے، یا ہو سکے تو اپنے بازو کو سویٹر کے نیچے سے اندر سے ہی ہم اس کو اندر سے بازو کو نکال کے تاکہ اچھی طرح کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھوئیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام صحابہ کرام کا ایمان تھا صحابہ کرام کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے ہیں وہ وہی ہے، وہ شریعت ہے، اس وجہ سے وہ ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا بولا، ہر چیز کو وہ نوٹ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو داخل کیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، جبہ کے نیچے سے اندر سے ہی نکال لیا دونوں بازوں کو بہر، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ، ان دونوں کو کوہنی تک دھویا، مطلب کوہنی سمیت، کوہنیاں دھوئیں گے تب جا کر بازوؤں کا دھونا ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، آپ علیہ السلام نے اپنے سر کا مسح کیا، ثم توضأ، پھر آپ نے وضو کیا، علی خفیہ، اپنے موزوں پر، ثم رکبہ، پھر آپ سوار ہوئے، علی خفیہ یعنی ثم توضأ علی خفیہ، پھر موزوں پر وضو کیا، یہاں مطلب مسح ہے، وضو کے اندر ہی مسح کرنا ہوتا ہے نا، موضوع کو دھونا مراد نہیں ہے بلکہ مسح مراد ہے۔ ثم راکبہ، پھر آپ سوار ہو گئے، فاقبلنا، پس ہم متوجہ ہوئے، نسیر، ہم چل رہے تھے، حتی نجد الناس، یہاں تک کہ ہم نے پایا لوگوں کو فی الصلاۃ، نماز میں، قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، تحقیق لوگوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا ہوا تھا، ماشاءاللہ وہ امام تھے۔ فصلی بہم، وہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے، ہینا کانا وقت صلاح، جب نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ زبردست دلیل ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے، حضر ہو سفر ہو جہاں بھی انسان ہو، کوشش کرے کہ نماز وقت پر پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات بڑی زیادہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، یہ فرض ہے۔ اللہ اکبر، نماز کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، سب سے بڑا ہم اور غم ہمیں نماز کا لینا چاہیے، عقیدہ توحید کے بعد نماز کا ہمیں غم لینا چاہیے، ٹینشن لینی چاہیے۔ سلف صالحین ائمہ محدثین کو نماز سے کتنی محبت تھی، ایک کتاب بھی ہے شوق عبادت، سلف کا، صحابہ کرام کا شوق عبادت، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، یہ ہمارے فضیلت شیخ کے دوست ہیں گجرانوالہ میں، انہوں نے لکھی ہے، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں ماشاءاللہ، تو وہ پڑھنے والی کتاب ہے، ہمیں محدثین کے، سلف صالحین کے واقعات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی عبادات سے محبت پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ فصلی بہم، وہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے، ہینا کانا وقت صلاح، جب نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کو پتا تھا قافلہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، پتا تھا موجود ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، تو انہوں نے انتظار بھی کیا، ظاہری بات ہے، کیسے کوئی نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں جماعت کرا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہی جماعت کرائیں گے، ہاں لیٹ ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا کب تشریف لا رہے ہیں، کتنا دور ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جماعت کرائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ووجدنا عبد الرحمن، ہم نے پایا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو، وقد رکع بہم رکعتن، کہ انہوں نے ان کو ایک رکعت، رکعتن من صلاۃ الفجر، نماز فجر کی ایک رکعت انہوں نے پڑھا لی تھی۔ اللہ اکبر، ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ فقام رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے،
فصف مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ صف بنا لی. فصلی بر عبد الرحمن ابن عوف رکعت ثانیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت ثانیہ دوسری رکعت پڑھی. ثم سلم عبد الرحمن، پھر عبد الرحمن نے سلام پھیر دیا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ سفر میں 2 رکعتیں ہیں، فرض ہیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے نماز میں، یعنی دوسری رکعت کو پورا کرنے کے لیے جو رہ گئی تھی. ففزع المسلمون، مسلمان گھبرائے، ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی انہوں نے اس مسئلے کو بڑا گمبھیر جانا، یہ کیا ہو گیا، ہم سے لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. سب لوگ مسلمان گھبرا گئے. فاکثر التسبیح، اور بہت زیادہ تسبیح کہنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لأنہم سبقوا النبی بالصلاۃ، کیونکہ انہوں نے نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سبقت کی تھی. فلما سلم رسول اللہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، قال لهم، آپ نے کہا ان سے، قد اصابتم، تم لوگوں نے درست کیا ہے، قد اصابتم، تم لوگوں نے درست کیا ہے، او قد احسنتم، یا تم نے بہت اچھا کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے نماز کو اول وقت میں پڑھا، ہمیں بھی اول وقت میں پڑھنا چاہیے. تو اگر مفضول جماعت کرا رہا ہو، فاضل کو افضل کو پیچھے کھڑا ہونا پڑ جائے، تو اس کو اپنا سارا غصہ وغیرہ نہیں نکالنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. کیا ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی اس حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی حدیث سنن نسائی میں حدیث نمبر 125 میں یہ وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو خود رکنے کا حکم دیا تھا کہ آپ رکیں، کیونکہ آپ قضاء حاجت تھی، پھر وضو میں مصروف ہو کر وقت لگ گیا، اس لیے قافلے سے پیچھے اور کچھ لیٹ ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس طرح صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کی ہر عمل کو لیتے تھے، ہمیں بھی ایمان اور یقین کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو لینا ہے. اللہ اکبر. جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا سنت ہے، ہمیں بغیر شک و شبہ کے جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھی ثابت ہوا صحابہ کرام اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی تھے. اللہ اکبر. اور اسے وہ عبادت سمجھتے تھے. یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتہائی عاجزی تھی، تواضع تھی. اللہ اکبر. اور یہی ایک مسلمان کی صفت ہونی چاہیے کہ اس کی طبیعت میں عاجزی ہو، سادگی ہو، اپنے شاگردوں کے ساتھ حسن سلوک ہو. کتنی زبردست یہ مثال ہے حسن سلوک کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھی ثابت ہوا کہ افضل مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و شرف بھی ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کی نظروں میں ان کا کتنا مقام تھا کہ انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے منتخب کیا. اللہ اکبر. پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس طرح اور بھی بے شمار چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. اللہ اکبر. یہ جو بھی ہم نے لمبی حدیث پڑھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 274 ہے. حدیث نمبر 150. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاتى بن سند
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة ما شاء اللہ. وہی حدیث سند کے کچھ اختلاف کے ساتھ. سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، ومسح علی ناصیتہ، اور آپ نے اپنی پیشانی پر مسح کیا، وذکر، اور انہوں نے ذکر کیا، فوق الامامہ، پگڑی کے اوپر، یعنی سر کے گلے حصے کا مسح کیا اور پگڑی پر بھی مسح کیا، پگڑی پر. قال عن المعتمر، راوی کہتے ہیں معتمر سے، سمیت ابی یحدث عن بکر بن عبد اللہ عن الحسن عن ابن المغیرة بن شعبہ عن المغیرہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الخفین. ایک اور سند سے امام ابو داود رحمہ اللہ اسی کو بیان کر رہے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کان یمسح علی الخفین، مسح کرتے تھے موزوں پر اور اپنی پیشانی پر، وعلی امامتی، اور اپنی پگڑی پر. قال بکر، بکر راوی کہتے ہیں وقد سمعتہ من ابن المغیرہ، میں نے یہ حدیث ابن مغیرہ سے سنی ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے سے سنی ہے. یہ حدیث 150 نمبر ابو داود والی بھی صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 274 ہے، حدیث نمبر 274 ہے. اللہ اکبر. حدیث نمبر 151. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني ابي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر نبيه. وہی حدیث ایک اور سند سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا مع رسول اللہ فی رکبہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک قافلے میں، ومعی اداوہ، میرے پاس ڈول تھا. تو رستے میں پانی وغیرہ، قضاء حاجت وغیرہ، کھانا بنانے کے لیے ہمیں کچھ ضروری برتن ساتھ رکھنے چاہیے. اب تو مسئلے ہی اور ہیں، ہوٹل ہیں ہر جگہ، اس کے باوجود بھی ہمیں سفری چیزوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. فخرج لحاجتہ، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے، ثم اقبل، پھر آپ واپس تشریف لائے، فتلقیتہ بالاداوہ، میں آپ کو ملا ڈول کے ساتھ. یعنی جب نبی پاک علیہ السلام قضاء حاجت سے واپس آئے تو میں آپ کی طرف گیا ڈول لے کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بغیر کہے ڈول اور پانی کا اہتمام کیا. فافرغت علیہ، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر پانی کو ڈالا. فغسل کفیہ، آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، ووجہہ، اور چہرے کو دھویا. ثم اراد، پھر ارادہ کیا، ان یخرج ذراعیہ، کہ آپ اپنی دونوں کوہنیوں کو، اپنے بازوں کو نکالیں. وعلیہ جبۃ من صوف، آپ پر جبہ تھا اون کا بنا ہوا، من جباب الروم، اللہ اکبر، وہ رومی جبہ تھا، رومی جبہ تھا وہ. ضیقۃ الکمین، تنگ آستین والا. تو عیسائیوں، یہودیوں، کافروں کے بنے ہوئے لباس کو پہننا کوئی حرج نہیں ہے. یہ لنڈے کا سامان سنا ہے دوسرے ملکوں سے ہی آتا ہے، یو کے وغیرہ ملکوں سے، تو ہاں استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ دھو لینا چاہیے تاکہ شک شبہ دور ہو جائے. فضاقت، وہ آستینیں تنگ تھیں. فدرعہما ادراعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی وہ آستینیں تنگ تھیں، آپ کے بازو نہ نکل سکے تو آپ نے جبے کے نیچے سے اپنے بازو نکالے. اللہ اکبر. فدرعہما ادراعا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک دونوں ہاتھوں کو گھما کر نیچے سے، یعنی نیچے سے دونوں کوہنیوں کو باہر نکال لیا، دونوں بازوں کو. ثم احویت الی الخفین لانزعہما، پھر میں جھکا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موزوں کی طرف تاکہ میں ان کو اتاروں. فقال علی، مجھے کہا، دع،
दाइल खुफैन, मोज़ों को छोड़ दे। फ़ैनी अदखलतुल क़दमैनी अल खुफैन, मैंने अपने दोनों कदमों में मोज़े पहने थे। वहुमा ताहिरतानी, और वो दोनों पाक थे। क्या मतलब, बावुज़ू की हालत में मैंने मोज़ों को पहना था। फमसह अलैहिमा, फिर आप अलैहिस्सलाम ने मौजों पर मसह किया। काला अभी, रावी कहते हैं मेरे बाप ने कहा, काला शाबी शाहिद अली उर्वा अला अबीही व शाहिद अबूहु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबी कहते हैं मुझे उर्वा ने अपने बाप के मुतल्लिक गवाही दी, और उसके बाप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक गवाही दी। यानी शाहिदा से मतलब गवाही, मतलब क्या, हदीस को मज़ीद पुख्तगी के साथ बयान किया कि ऐसे ही हुआ जैसे हमने बयान कर रहे हैं, मैं वहाँ मौजूद था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाकी हदीस वाज़ेह है। हदीस नंबर 152। हाँ, ये हदीस नंबर 151 जो भी हमने पढ़ी, ये बुखारी में है। 151 अबू दऊद वाली, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। बुखारी हदीस नंबर 206, मुस्लिम हदीस नंबर 274। अल्लाह अकबर। हदीस नंबर 152। قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة، وہی حدیث ایک اور سند سے امام ابو داود رحمہ اللہ لا رہے ہیں۔ فذکر حاضر قصہ، نہیں، ان المغیرہ بن شعبہ قال تخلف رسول اللہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہ گئے۔ فذکر حاضر قصہ، انہوں نے یہ قصہ ذکر کیا۔ قال کہتے ہیں فاتینا الناس، ہم لوگوں کے پاس آئے، وعبد الرحمن بن عوف یصلی بہم صبح، سیدنا عبد الرحمن بن عوف لوگوں کو، صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فلما رأى النبی، جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، مطلب خیال کیا، محسوس ہو جاتا ہے بس اوقات، ارادہ، انہوں نے ارادہ کیا ان یتأخر، کہ وہ پیچھے ہٹیں۔ فأوما الیہ، نبی پاک علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا ان یمضی، کہ نماز کو جاری رکھیں۔ قال کہتے ہیں فصلیت انا والنبی خلفہ رکعتا، میں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت ان کے پیچھے پڑھی۔ فلما سلم، جب انہوں نے سلام پھیر دیا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت پڑھی۔ فصلی رکعت التی صوبی کا بھی ہے، وہ رکعت پڑھی جو سبقت لے گئے تھے۔ ولم یزد علیہا شیئا، اور اس پر کوئی اور اضافہ نہیں کیا، بس جو رکعت رہ گئی تھی وہ پڑھ کے آپ نے بھی سلام پھیر دیا۔ ابو داؤد فرماتے ہیں ابو سعید الخدری وابن الزبیر وابن عمر یقولون من ادرک الفرد من الصلاة علیہ ساجدتا السہو، ساجدتا سہو۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابن زبیر اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ جسے نماز کی ایک رکعت ملی ہو اس پر صاحب کے 2 سجدے ہیں، اس پر صاحب کے 2 سجدے ہیں۔ یہاں یہ فتویٰ درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو رکعت رہ گئی ہے وہ پڑھ کر سلام پھیر دیا ہے، اور یہی ہمیں حکم ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم اسی کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں مسلمان الحمدللہ۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی سجدہ صاحب کریں جس کی رکعت رہ گئی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی راجح ہے، حق اور سچ، کہ جو رکعت رہ گئی ہے وہ صرف وہی رکعت دہرائے، بس اس پر کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ابو داود نے 3 صحابہ کی طرف منسوب کیا ہے قول، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس قول کو ضعیف کہا ہے، الحمدللہ یہ قول ثابت نہیں ہے، باقی حدیث واضح ہے۔
سنن ابی داود حدیث نمبر 153 قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ عن ابی بکر یعنی بن حفص بن عمر بن سعد سمع ابا عبد الله عن ابي عبد الرحمن انه شاهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو عبد الرحمن سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے سوال کر رہے تھے نہیں نبی ابو عبد الرحمن بے شک وہ حاضر تھے عبد الرحمن بن عوف کے پاس یسأل بلالا وہ سیدنا بلال سے سوال کر رہے تھے ان وضوء النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بارے میں فقال تو انہوں نے کہا کان یخرج یقضی حاجتہ آپ نکلتے قضاء حاجت کے لیے فآتیہ بالماء میں پانی لاتا فیتوضأ آپ وضو کرتے ویمسح علی امامتہ وموقعہ آپ اپنی پگڑی پر مسح کرتے اور موزوں پر مسح کرتے الحمدللہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے مستدرک حاکم میں بھی ہے جلد 1 صفحہ 170 اس حدیث کی کئی ایک شواہد بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس حدیث میں یہ کتنا واضح واقعہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سوال کرتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلال حبشی سے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بارے میں مجھے بتائیں یعنی صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے دین سیکھتے تھے مذاکرے کر رہے تھے اپنی باتوں کی تصدیق کے لیے تحقیق کے لیے دوسروں سے بھی مسئلے مسائل پوچھتے تھے اللہ اکبر ان کے دل چڑیوں جیسے دل تھے زبردست اعلیٰ درجے کے ایمان پر فیض تھے صحابہ کرام جنتی گروہ تھے اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب تھے تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے علم کو سیکھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین قال ابو داود امام ابو داود فرماتے ہیں وہو ابو عبداللہ جو ابو عبداللہ ہیں یہ مولا بنی تیم بن مرہ ہیں یہ بنو تیم بن مرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس باب میں 3-4 حدیثیں اور ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز یہ ہم نے 149 نمبر حدیث سے لے کر 153 تک جو حدیثیں پڑھی ہیں اکثر راوی وہی ہیں جو سابقہ بارہا گزر چکے ہیں کچھ راوی پہلی بار آئے ہیں مثلا 149 نمبر حدیث میں جو راوی پہلی بار آئے ہیں وہ ہیں یونس بن یزید بن ابی نجاد نہاد نہیں یہ نون کے ساتھ ہے بن نجاد العلی القرشی اللہ اکبر یہ سکہ راوی ہیں امام ابن معین امام مجلی امام نسائی نے ان کو سکہ کہا ہے امام یعقوب بن شیبہ نے صالح الحدیث کہا ہے اللہ اکبر امام ابن المبارک اور ابن مہدی کہتے ہیں کتاب ہو صحیح اس کی کتاب صحیح ہے دوسرے راوی جو پہلی بار آ رہے ہیں اسی حدیث میں عباد بن زیاد ہیں مکمل نام عباد بن زیاد بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ القرشی الموی ان کو امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور ان کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ الثقفی ابو یعقوب الکوفی آپ کوفہ کے والی تھے اللہ اکبر قال امام شاہ بھی کہتے ہیں کانا خیر اہل بیتی اور امام احمد بن عبداللہ الجلی نے کہا کوفی تابعی ثقۃ اللہ اکبر باقی راوی سابقہ ابو داود میں گزر چکے ہیں سابقہ حدیث میں اسی طرح حدیث نمبر 150 میں جو پہلی دوبارہ راوی آ رہے ہیں ابو داود میں المعتمر بن سلیمان بن ترخان اللہ اکبر
یہ راوی ہیں۔ آپ کو امام احمد نے سکہ کہا، اسی طرح ابن معین نے بھی سکہ کہا، اور امام ابو حاتم نے کہا سکۃ صدوق، اور امام محمد بن سعد نے کہا کانا سکہ۔ آپ بصرہ میں فوت ہوئے 143 ہجری میں۔ ابن المغیرہ، ابن المغیرہ سے مراد عروہ بن مغیرہ ہیں، عروہ بن مغیرہ ہیں۔ سیدنا مغیرہ کے دو بیٹے تھے، حمزہ اور عروہ، حمزہ اور عروہ، اور یہ دونوں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ باقی سارے راوی وہی ہیں جو سابقہ ابو داود میں گزر چکے ہیں۔ اسی طرح 151 نمبر حدیث میں ایک راوی ہیں جو ابو داود میں پہلی بار آ رہے ہیں۔ یہ سند میں ہے حدثنی ابی، عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں حدثنی ابی عن الشعبی، ابی سے مراد یونس بن ابی اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی ہیں، ابو اسرائیل الکوفی۔ آپ کو امام ابن معین نے کہا سکہ، امام ابو حاتم رازی نے کہا کان صدوقاً الا انہ لا یحتج بحدیثی، اور امام احمد نے کہا حدیثہ مضطرب اس راوی کے بارے میں۔ باقی راوی وہی ہیں جو سابقہ گزر چکے ہیں۔ ابو داود کی حدیث نمبر 152 میں جو پہلی بار راوی آ رہے ہیں وہ ہیں حدبہ بن خالد بن الاسود بن حدبہ الکیسی، یہ راوی ہیں۔ آپ کو امام ابن معین نے سکہ کہا، ابو حاتم نے صدوق کہا، اور امام نسائی نے ضعیف، جبکہ ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 235 ہجری میں فوت ہوئے۔ باقی راوی سابقہ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داود کی 153 نمبر حدیث جو بھی ہم نے پڑھی، اس میں کچھ راوی جو پہلی بار آ رہے ہیں، مثلا پہلے راوی ہیں عبید اللہ بن معاذ بن حسان، یہ راوی ہیں۔ ابو حاتم نے کہا سکہ، ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 239 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابی سے مراد معاذ بن معاذ ہیں، یہ بصرہ کے قاضی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سکہ ہیں۔ امام ابن معین اور ابو حاتم وغیرہ نے کہا سکہ، امام نسائی نے بھی کہا سکۃ ثبت۔ آپ بصرہ میں فوت ہوئے 196 ہجری میں۔ ابو بکر اسی سند میں ہے 153 میں، ان کا نام عبداللہ بن حفص بن عمر بن سعد بن ابی وقاص ہے، ابو بکر بن حفص۔ آپ کو امام نسائی نے سکہ کہا، اور ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے۔ آپ کی یہ حدیث بخاری مسلم ابو داؤد و ترمذی میں ہے۔ ابو عبداللہ مولا بنی تیم بن مرہ، امام حاکم نے کہا ابو عبداللہ التیمی معروف بالقبول، اور امام ذہبی نے کہا لا یعرف۔ تہذیب و تہذیب جلد 12 صفحہ 191 میں یہ قول ہے۔ اگلے راوی ہیں ابو عبد الرحمن، اللہ اکبر، یہ مجہول ہیں، لا یعرف۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ آگے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ، تو اس طریقہ سے ماشاءاللہ احادیث بھی زیادہ پڑھی گئی ہیں، اور جو راوی پہلی بار آئے ہیں ان پر بھی مختصر کلام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔